अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं डॉक्टर तहसीन अख्तर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक फिर ग़िज़ा से मुतल्लिक़ है और मैं जो बार बार कहा करता हूं, अगर आपने खुद अपनी सेहत का ख्याल रखना है, कोई दूसरा नहीं रखेगा। उसकी वजह आज जो मैं एक अहम बात आपको बताने जा रहा हूं कि हम सब जहर खा रहे हैं और ला इल्म है। हमारा किचन जहर से भरा पड़ा है। कोई प्रोडक्ट जो आप ले रहे हैं वो जहर से खाली नहीं है, बल्कि जहर आलूद है। ये स्लो पॉइजन है, ये याद रखिएगा। ये जो जहर हम खा रहे हैं एक दिन में काम नहीं दिखाएगा, ये रफ्ता रफ्ता काम दिखाएगा। ये जो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन हर डिजीज में नंबर 1 बनता जा रहा है, और अगर नंबर 1 नहीं है तो नंबर 2 जरूर आता है। चाहे वो इन्फेक्शस डिजीज ले लें आप, चाहे वो कैंसर की बीमारियां ले लें, वो इतनी तेजी से बढ़ रही हैं कि हम हैरान और परेशान हैं कि वजूहात क्या है, किस तरह से ये एकदम वबाई शक्ल इख्तियार करती जा रही हैं बीमारियां पाकिस्तान में। जो जितनी बड़ी बीमारी आप नाम ले लें वो पाकिस्तान में मौजूद है और तेजी से फैल रही है। तो क्या वजूहात है? क्या सिर्फ दुनिया में हम ही ऐसे लोग हैं जो कि हेल्थ को अहमियत नहीं देते और बाकी सब देते हैं? तो ऐसा नहीं है। हमारे पाकिस्तानी भी हेल्थ को बहुत अहमियत देते हैं, लेकिन वजूहात ये हैं कि उन्हें जो कुछ खिलाया जा रहा है, जो कुछ उन्हें पिलाया जा रहा है, वो सब जहर है। मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पर उन चीज़ों का, लेकिन आपको मैं एज ए होल बताता हूँ। आप ये वीडियो देखिएगा। अगर आप अब चाहते हैं कि आपके बच्चे सेहतमंद रहें और इन छोटे बच्चों को कैंसर ना हो, इन छोटे बच्चों को कोई मौजी बीमारी ना लगे, ये छोटे बच्चे हमारे सही तरीके से परवान चढ़ें, तो ये वीडियो आखिर तक देखिए। आज बहुत काम की बात बताने में जा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, जो भी हम खाना खाते हैं उसके लिए मसालों की ज़रूरत होती है। बगैर मसाले के कुछ नहीं पकता। पहले ज़माने में मसाले बने बनाए रेडीमेड नहीं आया करते थे। लोग सिलों पे पीस करके, और हमने भी यही खाया है। आप भी अगर 50 साल से उम्र आपकी ज़्यादा है तो यकीनन आपकी वालदा ने भी आपको यही मसाले पीस पीस करके, सिलों पर पीस पीस करके खिलाए होंगे और आपने सेहतमंद खाने इस्तेमाल किए होंगे। लेकिन आज अफसोस से कहना पड़ता है, ये जो डब्बे के मसाले हैं या रेडीमेड खुले मसाले हैं, ये जहर आलूदा है। हम जानते भी नहीं हैं और हम बड़े शौक से कि भाई ये बाहर ममालिक में भी तो ये इसकी ब्रांड जो है ना जा रही है और फरोख्त हो रही है, तो ये याद रखिए वो मसाले एक तो बाहर भी जाते हैं तो वहाँ बैन हो जाते हैं अक्सर ममालिक में। आप FDA की रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, आज की नहीं 10 साल पुरानी और 9 साल और 8 साल पुरानी FDA की रिपोर्ट मौजूद है, जिसमें बेशुमार पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को बैन किया गया है और वो हम यहाँ धड़ल्ले से यूज़ करते हैं। इसलिए यूज़ करते हैं कि हम इल्म नहीं रखते, हम डब्बे को कभी पढ़ते नहीं है। जो डब्बे वाले मसाले आप लेके आते हैं, लिल्लाह उसको पढ़ लीजिए, उसमें साफ तौर पे लिखा है कि ये मसाले एक्सपोर्ट के लिए मुनासिब नहीं है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ होता है और बहुत छोटा लिखा होता है कि नजर भी नहीं आता। मैं तो चश्मे के साथ भी इसको पढ़ने से कासिर हूं कि इसमें साफ लिखा गया है कि पैकेजिंग के हवाले से ये मसाले इस काबिल नहीं है कि एक्सपोर्ट किए जाएं, और नीचे ममालिक के नाम भी लिखे हुए हैं, जिसमें अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, UAE है और दीगर ममालिक हैं। तो सोच लीजिए कि ये पैकेजिंग इतनी नाकिस है, और जब पैकेजिंग नाकिस होगा तो उसके अंदर रहने वाली चीज कैसे सेहतमंद रह सकती है, कैसे अच्छी रह सकती है कई कई महीनों और बल्कि सालों तक। इसमें 3-3 साल 4-4 साल की जो है ना एक्सपायरीज होती हैं। कैसे शेल्फ लाइफ उसका बेहतर रह सकता है? लेकिन क्या है
کہ اگر ہم اچھی پیکیجنگ کریں گے, ہم اسٹینڈرڈ پیکیجنگ کریں گے تو اس میں پیسہ زیادہ لگتا ہے. یہ پیسہ زیادہ لگے گا تو منافع کم ہو جائے گا. یہاں تو منافع زیادہ سے زیادہ کی لالچ ہے, جس کی وجہ سے عوام کا جو چاہتا ہے بگڑ جائے, کون پوچھتا ہے. ہم تو بھیڑ بکریاں ہیں, بلکہ اس میں پیسٹیسائیڈ ملی ہے. آپ کو ایف ڈی اے کی رپورٹ بتا رہا ہوں. پیسٹیسائیڈ سنیے, پیسٹیسائیڈ کیا ہوتی ہے؟ کیڑے مار دوائی. تو ہم لوگ تو کیڑے مکوڑے ہیں نا, تو کیڑے مار دوائی ہمارے لیے تو ہوگی, تو اسی لیے اس میں ٹریسز ہوتی ہے. اور اچھا, ان کے مسالوں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ زہر والی چیزیں اس میں موجود ہیں, مگر ان ٹریسز ہیں. تو بھائی ان ٹریسز بھی کیوں ہیں یہ چیزیں؟ آپ لکھ رہے ہیں, لکھ دینے سے کیا یہ ہو جائے گا؟ کتنی عوام پڑھی لکھی ہے, آپ اس کو اردو میں بھی ضرور لکھ رہے ہیں, میں مانتا ہوں, لیکن لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ یہ چیزیں باہر ممالک میں بین ہے. یہ جو ٹریسز میں بھی آ رہے ہیں, نہیں آنا چاہیے. ان وجوہات کی وجہ سے یہ مسالے باہر ممالک میں بین ہیں. اور ہم ذوق و شوق سے, خواتین خاص کر کے, اب میں خواتین کو یہاں دوش دوں گا, کیوں انہوں نے آسانی کے لیے کام سیکھے بغیر, کیونکہ کھانا پکانا آتا نہیں. دیکھیے ہر چیز کی ایک جو کمبینیشن ہوتی ہے, کمبینیشن ہم سیکھنا نہیں چاہتے. بنے بنائے مسالے لے آؤ, ڈال لو, جھنجھٹ سے پاک. اور ماشاءاللہ اس میں جو ذائقے کے لیے مختلف فلیور ایڈ کیے جاتے ہیں, وہ بھی جو ہے کیمیکل ہے, وہ ان کیمیکل سے بھی جو ہے نا صحت بری ہوتی ہے. اور اس میں دیکھیں یہ زیادہ تر ایسی چیزیں ہیں, جیسے ایک ایتھائلین آکسائڈ ایک ایسی مسالے میں پایا گیا کہ جس کی وجہ سے ایک ملک نے اس کو بین کر دیا ان مسالوں کو, اور کہا گیا کہ یہ جھوٹی خبر ہے. بھائی جہاں راکھ کم از کم ضرور ہوگی, دھواں اٹھے گا. یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے؟ دل سے اٹھتا ہے کہ جہاں سے اٹھتا ہے؟ یہ دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں کہیں راکھ ہوتی ہے. یہ سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کو. میری بنائی ہوئی کوئی چیز کو کوئی اگر کمپلین کر دے تو یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا. ایسا تو نہیں ہے کہ بغیر بنائے آپ ہی پارسا ہیں اور دیگر جو آپ کو بین کر رہے ہیں وہ جو ہے آپ کے خلاف سازش ذہن رکھتے ہیں. تو یہاں یہ جو سازشی سی تھیوری جو پریویل کرتی ہے کہ کہہ دو کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہے, تو بس یہ ایک چیزیں لوگوں کو بہلانے کے لیے کی جاتی ہیں. ہم جو کچھ کھا رہے ہیں زہر ہے. باز آ جائیے ان ریڈی میڈ غذاؤں سے, ان ریڈی میڈ مسالوں سے, ان کولڈ ڈرنکس سے. یہ جو آپ کو ڈبے میں پیک کر کے چیزیں دی جا رہی ہیں, یہ آپ کو زہر دیا جا رہا ہے. مجھے غالب یاد آ رہے ہیں, گو کہ انہوں نے نہیں, لیکن نہ جانے 2 صدی پہلے انہوں نے ایسی بات کیسے کہہ دی جو آج پہ ہوتی ہے. چلیے ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو, ہم سخن کوئی نہ ہو, ہم زباں کوئی نہ ہو. تو اب ایسا ہی دل کرتا ہے کہ ایسی جگہ چل کے رہیے کہ کوئی نہ ہو, کیونکہ یہاں تو ہم شکوا بھی نہیں کر سکتے. ہم کسی کو بتائیں تو وہ یقین بھی نہیں کرتا, وہ یہی سمجھتا ہے کہ شاید اپنی دکان چمکا رہا ہے. بھائی خود اس مسالے کو پڑھ کر کے دیکھ لیجئے, اس پہ لکھا ہوا ہے, باقاعدہ لکھا ہوا ہے. اور ان میں دیکھ لیجئے یہ فلیور موجود ہیں آرٹیفیشل. کیا یہ آرٹیفیشل فلیور جو موجود ہیں اس کے نام لکھے گئے ہیں؟ نہیں لکھے گئے. کیوں نہیں لکھے گئے؟ صرف یہ لکھ دینا کہ اس میں فلیور موجود ہے. بھائی یہ فلیور کس کیمیکل کا ہے وہ تو آپ لکھیے. باہر ممالک میں آپ ایسی ہی چیزیں بھیج دیتے ہیں, وہ انالائسس کے بغیر اپنے عوام کو نہیں کھلاتے. ہم تو بھیڑ بکریاں ہیں, جو چاہے کھا لو, پتے کھا لو, گھاس کھا لو, ہمیں کچھ نہیں ہوگا. لیکن یہ یاد رکھیے یہ سلو پوائزن ہے, یہ ابھی نہیں لیکن آگے چل کے بہت پرابلم کرے گی. تو یہ مسالے ہو گئے, دیگر پیکڈ آئٹمز ہو گئے, ریڈی میڈ غذائیں ہو گئیں, بیکری آئٹمز ہو گئے, اس کو چھوڑ دیجئے. واپس جائیے پیاز, ہلدی, ٹماٹر, ادرک, لہسن, یہ مسالے ابھی بھی موجود ہیں اپنے ریئل شکل میں. ان کو گھر لائیے, گرائنڈر موجود ہے, اس پہ پیسیے. آپ کو سل بٹا یوز کرنے کے لیے کوئی نہیں کہہ رہا, لیکن اپنے پیاروں کے لیے تو آپ یہ کر سکتے ہیں.
آپ تھوڑی سی محنت نہیں کر سکتے صحت کے لیے؟ صحت بہت قیمتی چیز ہے، ایک دفعہ یہ چلی گئی تو واپس نہیں آتی، کہ آپ پیسے دے کر کے بھی اس کو نہیں خرید سکتے، یہ انمول چیز ہے۔ تو اس کے لیے میں نے یہ ویڈیو بڑے وائرل ہوئی ہیں آج کل، یہ چیزیں آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ گو کہ کمپنی کہتی ہے یہ فیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو پکڑا جاتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، اور ہمارے یہاں کوئی چیز ثابت تو ہوتی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے یہ یاد رکھیے گا، کوئی دہی والا اپنے دہی کو کھٹا نہیں کہتا، جو بنا رہا ہے وہ یہی کہے گا کہ یہ تو ہر چیز سے پاک ہے، اور کسی قسم کی بھی اردو میں باقاعدہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ غیر محفوظ اجزاء سے پاک، بڑا بڑا لکھ دیا وہ، اور مصنوعی قدرتی رنگ سے پاک۔ حالانکہ ساری جو ہے یہ کون سے قدرتی رنگ انہوں نے دیے جس سے اس میں مسالوں میں رنگ آتا ہے؟ آپ کو پتا ہے یہ وہ رنگ بھی جو استعمال کرتے ہیں وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ یہ پاکستان کے لیے اور پیکیجنگ ہوتی ہے، باہر ممالک کے لیے اور پیکیجنگ ہوتی ہے۔ ہم لوگ بھیڑ بکریاں ہیں کہ ہمارے لیے علیحدہ سے تیار کیے جاتے ہیں مسالے کہ ان کو کھلا دو، جو ہوگا سو ہوگا، یہ اسی قابل ہیں، اور باہر ممالک کے لیے الگ پیکیجنگ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی لگتا مجھے یہی ہے کہ مکس اپ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کی پروڈکٹ بین ہو جاتی ہے، اور ایسا ہی کچھ اس بہت ہی مشہور کمپنی کے ساتھ ہوا ہے۔ آپ جا کر کے انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں، میں نام یہاں نہیں لے سکتا کیونکہ ہم بھی مجبور ہیں اور آپ بھی مجبور ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔